ایک خبر آئی تھی، میں نے کہا وہ آپ سے سر ذرا ڈسکس کر لیں کہ اسرائیل جو ہے منصوبہ بنا رہا ہے اور اس نے اس کے سوشل میڈیا نے ایک نقشہ جاری کر دیا. ہاں جی، اس میں اردن بھی، شام بھی ان کا حصہ ہے. یہ تو گریٹر اسرائیل، گریٹر اسرائیل. تو پورے عالم عرب میں اس پر تنقید ہوئی ہے، احتجاج ہوا ہے. سعودی عرب نے بھی پوری دنیا پہ ہونا چاہیے. ابھی اس طرح سے تو تردد تقسیم نہیں ہو سکتی نا، یا بنائی نہیں جا سکتی. مگر ایسے اسرائیل کے عزائم کیسے ہیں؟ تو عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے. متحد میں سمجھتا ہوں ایک دفاعی معاہدہ کر لینا چاہیے اچھا کہ عالم اسلام کو، کیونکہ اگر یہ جو ابھی تو غزہ میں کوئی ہاتھ نہیں روک رہا اس کا، ہاں جی، اسرائیل کا، تو اس کا ہاتھ روکنے کی ضرورت ہے. رکتا نہیں تو پھر توڑنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس طرح تو آپ پوری دنیا میں ایک کوہرام مچا دیں گے، ایک بحران پیدا ہو جائے گا. تو مگر اسرائیل جو ہے اس کو یہ جرت کیسے ہوئی؟ اس کی آبادی کا، اس کے پاس تو آبادی نہیں ہے، وہ قبضہ کا، اب اس کے پاس تو قبضہ، اس کا اپنا دستور جو ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو عرب رہتے ہیں ان کو بنیادی حقوق نہ مل جائیں. تو ایسا ملک جو ہے اس طرح کے اوٹ پٹانگ منصوبے بنا رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے عالم اسلام صرف لپ سروس نہ کرے، وہ اقدام کرے اور ایک ڈیفنس پیکٹ میں ڈل جائے. ڈیفنس پیکٹ بنا لے، سارے متحد ہو گئے ہیں ایک دفاعی طور پر. چلیں اللہ کرے کہ سر ایسا وقت آئے. سر جنوری جاتے جاتے حکیم محمد سعید صاحب، ان کی آج محمد سعید صاحب کا جنم دن ہے. ہاں جی، آج کیا خوب آدمی تھے، پاکستان کو کیا کچھ دے گئے. اور مشرقی جو طب مشرق ہے اس کو تو ایک زندہ کر دیا انہوں نے. اور ہمدرد کا ادارہ، اور خود اپنی ذات پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے. ایک ان کا جو دفتر تھا وہی ان کا بیڈ روم تھا، وہی ان کا ڈرائنگ روم تھا، وہی ان کا آفس تھا. اور جو کچھ کمایا ہے تعلیم پر لگایا ہے، طب مشرق کی اس کو آگے بڑھانے پہ لگایا ہے. اور کمال آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. سر 90 کی یعنی کہ یہ دہائی کی بات ہے، غالباً کالج میں تھا تو میں اسی علاقے میں رہتا تھا کراچی میں جہاں پر جو ہے وہ ان کی رہائش تھی. تو ایک دن میں سڑک کراس کر رہا تھا، سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی اور اچانک میری نظر پڑی تو گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے، حالانکہ گورنر تھے اس وقت وہ، اور سادگی کا یہ عالم کہ کوئی گارڈ نہیں، کچھ نہیں، ڈرائیور بیٹھا ہے اور ساتھ میں وہ فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے. عربوں کا کلچر، مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے کہ ہم پچھلی نشست میں بیٹھے. عربوں میں بھی یہ روایت نہیں ہے. اچھا، ہمارا کلچر بھولتے جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے گورنر سندھ کے طور پر بھی بڑی خدمات انجام دی. پھر ہمدرد کو کہاں سے رکھا، چند پیسے روپے لے کے آئے تھے یہاں. پاکستان جب بنا ہے اور اپنی محنت سے اور ہمت سے پوری ایک سلطنت کھڑی کر دی، اور تعلیم کے میدان میں بھی کمال کام کیا. ان کی جو ہمدرد یونیورسٹی ہے، پھر بچوں کے لیے رسالہ نونہال ہمدرد بہت پڑھا ہے، بالکل وہ اپنا ایک اس نے تربیت کا کام کیا. اور پھر طب مشرق کو جس طرح آگے بڑھایا ہے. تو ایسے ایک ایسا شخص تھا جو پتہ نہیں لاکھوں افراد کا کام اکیلا کر گیا. ہمدرد تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کو کس سفاق شخص نے قتل کر دیا مار تھا دی. 98 تو ان کو پیچھے جو 17 اکتوبر اللہ 1998. تعالیٰ ان کو غارت کرے. بہت سے تو غارت ہو بھی چکے ہیں، اور حکیم صاحب کے درجات بلند کرے. وہ یقیناً ہم انہیں شہید پاکستان کہتے ہیں. وہ پاکستان کے لیے شہید ہو گئے اور پاکستان کو یاد کرتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے. چلیں.